دبئی کی تازہ ترین خبروں میں خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عالمی عدالت انصاف میں قطر کا مقدمہ مسترد، یو اے ای کے حق میں فیصلہ۔ ہیگ میں قائم عالمی عدالت انصاف (ICJ) نے قطر کا متحدہ عرب امارات کے خلاف دائر کردہ مقدمہ مسترد کر دیا ہے اور یو اے ای کے حق میں حتمی فیصلہ سنایا ہے۔ قطر نے 2018 میں دائر کردہ اس مقدمے میں یو اے ای کے خلاف خلیج بحران کے دوران میں امتیازی سلوک روا رکھنے کا الزام عائد کیا تھا اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یو اے ای کے تنازع کے دوران اقدامات ہر طرح کے نسلی امتیازات کے خاتمے سے متعلق 1965 کے بین الاقوامی کنونشن کی خلاف ورزی پر مبنی تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ابوظہبی اور العین میں تمام سینما گھر بند کر دیے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کیسز میں اضافے کے بعد کئی ہنگامی نوعیت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، جن کے تحت ریسٹورینٹس اور ہوٹلز میں لوگوں کی گنتی محدود کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رات جلدی بند کرنے کے احکامات بھی جاری ہو چکے ہیں۔ ابوظہبی میں بھی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اب ایک نئے فیصلے کے تحت ابوظہبی اور العین میں تمام سینما گھر بند کر دیے گئے ہیں۔ VOX سینماز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کورونا کے موجودہ پریشان کن صورتحال کے پیش نظر حکومتی فیصلے کے تحت VOX کے تمام سینماز 5 فروری سے عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ سینما گھر دوبارہ کھولنے کی تاریخ کا اعلان کچھ روز بعد کیا جا سکتا ہے، تاہم یہ کیسز کی صورتحال کے بعد کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اگر غلطی سے بھی یہ خلاف ورزی کر بیٹھے تو 600 درہم جرمانے کے لیے تیار رہیں، ڈرائیورز کو وارننگ جاری ہو گئی۔ دبئی میں ایک اہم ٹریفک خلاف ورزی کے بارے میں لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ دبئی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ جو لوگ بسوں کے لیے نئی بنائی گئی مخصوص لین میں گاڑی چلائیں گے، انہیں جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ روڈز اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ نئی لین صرف پبلک بسوں اور ٹیکسیوں کے لیے مخصوص ہے۔ اگر کسی گاڑی والے نے ان مخصوص لین میں گاڑی چلانے کی کوشش کی تو ان پر 600 درہم کا جرمانہ عائد ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی میں غیر ملکی کو چھرا گھونپ کر شدید زخمی کر دیا گیا، واردات پارکنگ میں پیش آئی۔ دبئی میں ایک غیر ملکی کو چھرا گھونپ کر شدید زخمی کر دیا گیا اور پھر اس سے بٹوا اور موبائل فونز بھی چھین لیے گئے۔ ڈکیتی کی یہ واردات نائف کے علاقے کی ایک پارک میں پیش آئی ہے۔ پولیس کے مطابق غیر ملکی باشندہ پارکنگ میں سے اپنی گاڑی نکالنے کی تیاری میں تھا جب ایک ملزم اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ملزم کی باقی ساتھی بھی گاڑی کے قریب آ گئے اور ڈرائیور سائیڈ والا دروازہ کھول کر غیر ملکی کو گھسیٹ کر باہر نکالنے کی کوشش کی، مگر سیٹ بیلٹ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ ناکام رہے۔ ملزمان نے اپنی کوشش میں ناکامی پر غیر ملکی کے کندھے میں چھرا گھونپ کر اسے شدید زخمی کر دیا اور پھر اس کا بٹوا اور 2 موبائل فونز چھین کر فرار ہو گئے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی GDRFA کا اب سے صرف الیکٹرانک میڈیکل ٹیسٹ رزلٹ قبول کرنے کا اعلان۔ دبئی کے محکمہ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز GDRFA نے رہائشیوں کے لیے نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نئے نوٹیفکیشن میں رہائشیوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ 14 فروری 2021 سے حکام صرف الیکٹرانک میڈیکل ٹیسٹ رزلٹ ہی قبول کریں گے۔ عام طور پر رہائشی ویزے کے اجراء کے لیے میڈیکل ٹیسٹ رزلٹ کی پرنٹ کی ہوئی کاپی جمع کرواتے ہیں، تاہم اب 14 فروری سے GDRFA میڈیکل ٹیسٹ کی صرف الیکٹرانک کاپی ہی قبول کی جائے گی، جس کے لیے GDRFA متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ 14 فروری سے ایک الیکٹرانک لنک قائم کر دیں گے، جس سے میڈیکل ٹیسٹ کی پرنٹ کاپی نکلوانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی پولیس کی مدد کیجیے، اس شخص کی شناخت کیجیے۔ دبئی میں کسی بھی ملک کی پولیس جہاں شہریوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تگ و دو کرتی ہے، وہاں دبئی پولیس ان کوششوں کے ساتھ ساتھ انسانی خدمت میں ہر حوالے سے پیش رہتی ہے۔ ایسے میں دبئی کے پولیس اسٹیشن میں تمام پولیس ڈیٹیکیٹو ایک متوفی شخص کی شناخت میں عوام کی مدد کے خواہاں ہیں۔ دبئی پولیس کے مطابق ایک شخص جو الکوز انڈسٹریل ایریا 4 میں مردہ حالت میں پایا گیا ہے، اس کے پاس شناختی دستاویزات نہیں ہیں۔ ایسے میں اس لاش کی پہچان کرانے میں مدد کے لیے کسی بھی معلومات کو پولیس کے ساتھ کال سینٹر
90104 पर कॉल करके शेयर करें। पुलिस को बेसब्री से इस शख्स की शिनाख्त का इंतज़ार है ताकि इस लाश को पसमानदान के हवाले किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई के एक हेल्थ सेंटर PCR टेस्ट की सहूलत ख़त्म कर दी गई। दुबई के एक हेल्थ सेंटर पर PCR टेस्ट की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA की जानिब से ऐलान किया गया है कि अलबरशा में वाक़या हेल्थ सेंटर में PCR टेस्ट की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। ताहम लोग DHA के दीगर मराकज़ पर PCR टेस्ट करवाने के लिए अपार्टमेंट ले सकते हैं। अथॉरिटी का कहना है कि जिन लोगों को बुखार या सांस लेने में कोई मसला है वो शॉपिंग मॉल्स में कायम टेस्टिंग सेंटर्स का विज़िट करने से गुरेज करें। अथॉरिटी की जानिब से इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और शॉपिंग मॉल्स की फहरिस्त जारी कर दी गई है जहां पर PCR टेस्ट करवाने के लिए मौका पर आने और अपार्टमेंट की सहूलत फराहम की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। एक और अमाराती रियासत ने धुंध के दौरान ट्रकों और हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी। कुछ रोज पहले अबूजहबी में धुंध बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद पुलिस की जानिब से धुंध के औकात में ट्रक और दीगर हैवी ट्रैफिक चलाने पर पाबंदी आयद की गई थी, जिनमें बसें भी शामिल थीं। अब एक और रियासत ने धुंध के औकात में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक शारजा पुलिस ने धुंध के दौरान ट्रकों और दीगर हैवी ट्रैफिक चलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। UAE में रमज़ान और ईद उल फितर की मुतवक्किया तारीखों का ऐलान। दुबई मारूफ अरब माहिर फल्कियात इब्राहिम अल जरवान का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक का 67 मुक़द्दस महीना दिन में शुरू होने की उम्मीद है। अरब यूनियन बराए फल्कियात और खलाई साइंस के रुकन इब्राहिम अल जरवान ने बताया है कि तवक्का है कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ 12 अप्रैल 2021 को मुत्तहिदा अरब अमारात के वक्त शाम 6:30 बजे होगा। माहिर फल्कियात ने बताया कि पहला रोज़ा 13 अप्रैल रोज़ मंगल के रोज़ होने का कवी इम्कान है। मज़कूरा तारीखें चाँद की रवेत से मशरूत हैं। इससे कबल UAE काबीना ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान किया था। हकाम का कहना था कि मुमकिन है कि ईद उल फितर मंगल 11 मई से हफ्ता 15 मई तक मनाई जाएगी, जो चांद नजर आने से मशरूत है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। एथोपिया में मुत्तहिदा अरब अमारात का सफारत खाना दहशतगर्दी की कार्रवाई से बच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के बाद कुछ इस्लामी अनासिर की जानिब से सख्त रद्द अमल जाहिर किया गया था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी इस फैसले को आलम इस्लाम के लिए अफसोसनाक करार दिया था। मीडिया पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थीं कि कुछ इंतहा पसंद अनासिर अमाराती मफादात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस केसेस को दिन ब दिन शिकस्त होने लगी। आज भी सेहतयाबियों की तादाद में इजाफा। मुत्तहिदा अरब अमारात में 4 फरवरी बरोज़ जुमेरात को कोरोना वायरस के 3249 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब जारी इदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया गया कि मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,16,875 तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों में 3,904 अफराद इस मर्ज को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस वबाई मर्ज से 2,93,180 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा कि आज कोरोना से मजीद 10 अमवात हुई हैं। महलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 888 हो गई है। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।